بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ایٹا کے جتنے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک ہمارے پاس جتنے کیڈر میں ویکینسیز آئی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سی سبجیکٹ جو ہیں وہ سلیبس کے مطابق کون سا ایسا سبجیکٹ ہیں یا ایسی بک ہیں جو ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے اور کہ پوری کامیابی حاصل کریں گے جو ایجوکیشن جابز کے تھرو ایٹا ہو رہے ہیں اس مرتبہ۔ تو کون سی بک ایسے ہیں کہ ہم اس کو اسٹڈی کر کے اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کے پی نوٹس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کون سی بک سے تیاری کرنی چاہیے، تو میں پریفر کرنے والا ہوں آپ کو سب سے پہلے جتنے بھی کے پی گورنمنٹس جو ہیں جتنے بھی گورنمنٹس کی بکس ہیں کہاں سے شروع کرے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جتنے بھی بندے پوچھ رہے ہیں کہ اسٹڈی کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر یہ لاسٹ اس کی جو کویشچن آتے ہیں کہاں تک آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی کیڈرز ہیں، ہمارے پاس پی ایس ٹی، سی ٹی، ایس ایس ٹی میں ہمارے پاس بایو کیمسٹری اور جرنل کے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈی ایم ہیں، پی ٹی ہیں، پی ای ٹی اور اسی طرح اے ٹی، قاری۔ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان سب جو کیڈر ہیں ان کی ویکینسیز آئی ہوئی ہیں بہت، اور ایک جو ریکروٹمنٹ کا یہ ذریعہ ہے یہ ایٹا کے تھرو ہو رہے ہیں اس مرتبہ۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو بک ہوتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے اس کو جو کے پی گورنمنٹ نے جو جتنے بھی اسکولز میں سلیبس کے مطابق انہوں نے اس کو کریکولم کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ نے کلاس پی ایس ٹی کے لیے کلاس تھرڈ سے لے کر 9 تک، کم از کم میں بتا رہا ہوں 3rd سے لے کر 9 تک اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں پی ایس ٹی بی پی ایس 12 کے لیے۔ اس سے پہلے این ٹی ایس کے تھرو یہ ایگزام ہوتے رہے ہیں لیکن وہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا، وہاں پر صرف 3rd کلاس سے 7 تک اگر آپ اسٹڈی کرتے تو آپ میکسیمم نمبر لیتے، 70+ نمبر آپ کے آتے۔ لیکن اس مرتبہ ایٹا کے تھرو جتنے بھی مرج ڈسٹرکٹ میں ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں 3rd سے لے کر 8-9 تک جو کلاسز ہیں کے پی گورنمنٹ کے بکس جو ہیں ان سے یہ کویشچن آئے ہوئے ہیں، سائنس سبجیکٹ سے، میتھ سے، انگلش سے، اور اسی طرح پیڈاگاجی کا بھی کچھ سیکشن ہے، اور سوشل اسٹڈی جو ہیں یا پاک اسٹڈی جو ہیں اس کے بک کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا۔ تو یہ پی ایس ٹی کا حوالے سے جو 3rd کلاس سے 9 تک جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی کے پی کے گورنمنٹ کا سلیبس ہے گورنمنٹ اسکولوں کا، آپ اپنے لیے وہ کتابیں منتخب کریں اور وہاں سے اسٹڈی شروع کریں جتنی جلدی ہو سکے، تو اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق جتنی بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، ابھی جو اپلائی ابھی شروع ہوئی ہے ایٹا کے تھرو، یہ تقریباً 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، اور یہ اگر ایک ہفتہ ٹائم اور بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً میکسیمم اگر ٹائم ملے گا آپ کو تو 1 منتھ جو ہیں آپ کو پریپریشن کے لیے ملیں گے۔ تو اسی لیے 3rd کلاس سے 9 کلاس تک آپ نے پی ایس ٹی کے لیے جتنے بھی کے پی کے گورنمنٹ کی بکس ہیں وہاں سے اسٹڈی کریں۔ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ جو اور بہت امپورٹنٹ کمبینیشن بکس جو ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کون سی بک ہے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو سے جڑی رہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سی ٹی کے لیے جو سلیبس ہیں اس کے لیے بھی کے پی کے گورنمنٹس کی جو بک ہیں وہ 5th کلاس سے لے کر 10 تک، اور 5-6 کویشچن پچھلی مرتبہ 2nd ایئر کی بکس سے بھی آئی ہوئی تھی، تو آپ نے 1st ایئر اور 2nd ایئر کی بکس جو بھی ہے وہ تھوڑا بہت اس کے لیے بھی اسٹڈی کرنی ہے سی ٹی کے لیے۔
اس کے بعد SST آتی ہے اور بایو کیمسٹری جو سبجیکٹ ہے یا جرنل جو ہیں اس کے لیے، تو ہمارے پاس CT کے لیے جو سلیبس ہے اس میں 20% سائنس ہیں، 20% انگلش، 20 میتھمیٹکس، 20 انگلش اور 10% پاک اسٹڈی، اور اس طرح پیڈاگاجی کا کچھ سیکشن ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اسٹڈی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو DM ہے، DM کے لیے آپ کا جو DM سبجیکٹ ہے کہ گورنمنٹ کی جو سلیبس ہے اس کے مطابق DM کی بک سے 30% آتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس کی بکس اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے وہ بک کلیکٹ کر کے وہاں سے اسٹڈی کریں تو بہتر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لیے سائنس، انگلش اور میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کو بھی اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ PT کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ PT جو فزیکل ایجوکیشن جو ٹیچر ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، BPS 15 یہ بھی 15 اسکیل ہے، اور اس کا بھی DM کا بھی 15 اسکیل ہے۔ تو PT کے لیے بھی فزیکل ایجوکیشن کے بکس اویلیبل ہیں، گورنمنٹ بکس جو سلیبس ہے اس کے مطابق وہاں سے آپ کلیکٹ کریں۔ یہ PT جو ہیں آپ 6 سے لے کر 10 کلاس تک جو جتنی بکس ہیں وہ وہاں سے کلیکٹ کر کے اسی سے اسٹڈی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، میتھ اور جو ہمارے پاس انگلش ہیں اس کو بھی اسٹڈی کرو، اور 10 نمبروں کے لیے آپ نے پاک اسٹڈی کو بھی اسٹڈی کرنا ہے۔ تو یہ تھے ان کے لیے۔ ابھی SST جرنل اور بایو کیمسٹری کے جو ٹیچر حضرات اب بننے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو سلیبس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے 6th کلاس سے لے کر BSc لیول سے بھی کویشچن پچھلی مرتبہ آئے ہوئے تھے، تو زیادہ سے زیادہ جو سلیبس ہے وہ 6 سے لے کر 12th کلاس یعنی مڈل سیکشن، ہائی سیکشن اور کالج سیکشن جو ہیں اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے 16، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، 16 اسکیل ہے، یہ ایک آسان ذریعہ ہے ایک ٹیچر بننے کے لیے جو ایٹا کے تھرو ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ جو کمیشن کے تھرو جو 16 اسکیل کے لیے جو سلیبس ہوتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس جو بار بار یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ BSc سے کیوں آتے ہیں، یا 12th کلاس سے یا فرسٹ ایئر سے کیوں آتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو پڑھا ہے نا، پہلے آپ نے کالج یا جو ماسٹر ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے تو اس میں تو آپ نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، تو اسی ایکسپیرینس کو یوز کر کے آپ نے بکس کو اسٹڈی کرنی ہے۔ تو میکسیمم 6 کلاس سے 12 تک تو آپ کو 100% جتنے بھی MCQs وغیرہ ہیں بکس کے جو ٹاپکس ہیں اس کو کور کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنے بھی گورنمنٹ بکس ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، جو گورنمنٹس بکس ہیں اس میں سے کون کون سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سائنس کا سیکشن کیمسٹری، بایو کیمسٹری کے لیے جو بایولوجی، کیمسٹری جو ہے 30% یعنی 30 نمبر بایو کا ہے، 30 جو ہے کیمسٹری کا ہے، تو مکس یہ ٹوٹل ہو گئے 60۔ اور اس کے علاوہ 10 نمبر جو ہیں وہ پیڈاگاجی کے ہوں گے، جو ایجوکیشن کے تھرو جو BEd یا MAd وغیرہ آپ نے کی ہوئی ہے تو اسی سبجیکٹ سے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پاک اسٹڈی کا کچھ سیکشن ہے۔ تو یہ زیادہ نمبر جو یہ آپ کی فیلڈ کے مطابق ہے، جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے بایو کیمسٹری حوالے سے، جو سائنس سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہیں تو 30% یہ تو 30۔ اور اس سے بتاتا چلوں کہ اس سلیبس کو میں کور کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے، جو جتنی بھی MCQs موسٹ ریپیٹڈ MCQs ہے یا بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ میں اس چینل کے تھرو آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن کو دبانا ہے، کیونکہ جتنے بھی ویڈیوز ایٹا ریلیٹڈ آتے ہیں یا جتنی بھی جابز اویلیبل ہوتا ہیں اس کے مطابق MCQs وغیرہ میں بناتا رہوں گا، اور چینل پر موجود بھی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو کائنڈلی بھی وہ ویڈیو دیکھیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈ کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں اگلے جو بکس ہیں آپ کے لیے میں پریفر کر رہا ہوں کہ آج کل جتنی بھی بکس مارکیٹ میں بہت زیادہ تعداد میں بکس اویلیبل ہے، لیکن آپ نے جو ایکسپیرینس کے تھرو میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بک ہمارے پاس ہے سب سے بیسٹ بک جو ہے وہ ڈوگر سنس کے جو بک ہوتے ہیں، ڈوگرز
बुक हैं, और इसी तरह ट्रायर ऑफ नॉलेज आजकल है उसकी, ट्रायर ऑफ नॉलेज ये मेरे पास अवेलेबल भी है। अगर आपको इससे मुताबिक अगर MCQs वगैरह ये क्वेश्चन वगैरह आपको चाहिए तो वो भी मैं उससे अलग अलग सेक्शन यानी साइंस सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन अलग, बायो का अलग सेक्शन बनाऊंगा। और इसी तरह जो साइंस मैथमेटिक्स के हवाले से या इंग्लिश के हवाले से या पाक स्टडी के हवाले से, तो उस सब के मुताबिक मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बुक्स जो हैं या कहाँ से ये MCQs जो हैं हमने आपके लिए बनाई है, और जो मोस्ट रिपीटेबल MCQs हैं तो वो हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल को प्लीज़ एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए एक नई वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे। थैंक यू।